بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا۔ پھر کہنے لگا، زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر یہ پرندہ بولنا پڑتا تو وہ ہلاک نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت باعظمت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے۔ ارشاد فرمایا، کبھی بولو مت۔ عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ جس بد نصیب کی زبان قینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا، بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات نکل جائے۔ اے عاشقان رسول، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت یعنی شرمندگی کا امکان بہت کم ہے، جبکہ موقع بے موقع بول پڑنے کی عادت سے بارہا سوری کہنا پڑتا اور معافی مانگنی پڑتی ہے، یا پھر دل ہی دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہاں نہ بولا ہوتا تو اچھا تھا۔ سچ ہے، بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا، اور زیادہ کھا کر پچھتانے سے کم کھا کر پچھتانا اچھا، کہ جو بولتا ہے وہ مصیبتوں میں پھنستا رہتا ہے، اور جو زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے وہ اپنا معدہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی تو فرمایا، اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں بہتر تھا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کے ارشاد سے خصوصاً ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو ہر وقت لگائے بجھائے اور تیری میری میں مگن رہتی ہیں اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے سے فرصت نہیں پاتی۔ اگر اسلامی بہنیں صحیح معنوں میں اپنی زبان پر قفل مدینہ لگا لیں تو ان کی گھریلو پریشانیاں، رشتہ داروں سے ناچاکیاں اور ساس بہو کی لڑائیاں وغیرہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، اور اس کا سارا خاندان امن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ زیادہ تر گھریلو جھگڑے زبان کے بیجا یعنی بے موقع استعمال ہی کے سبب ہوتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ٹائم ملا ہوا ہے، کام کاج سب رکے ہوئے ہیں، تو خدا جانے کیا کیا انداز گفتگو گھروں میں پائے جاتے ہوں گے۔ کوئی فضول باتیں تو سمجھے اپنے دل آزاریوں کی باتیں بھی ہوتی ہوں گی، اور بدتمیزیاں ہوتی ہوں گی ماں باپ کے ساتھ، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے پتہ نہیں کیا کیا چک چک کر رہے ہوتے ہوں گے، کیونکہ اب وہ شوہر اب گھر میں پڑا نہیں اچھا لگتا، اب وہ ظاہر ہے کہ کچھ تو کرے گا، تو کبھی کچن میں جائے گا، کبھی کپڑے دھو رہی ہے تو اس کو ٹک ٹک کرے گا، ماسیاں بھی نہیں آ رہی ہوں گی تو یہ بیچاری ماسی کے حصے کا کام بھی کر رہی ہوگی تو اس پر تنقید کرتا ہوگا، اور یہ نمک کیوں ڈالا تو وہ فلاں یہ کیوں کیا، کڑ کرنا جو ہے نا، یہ گھروں کا ماحول مقدر کرے گا۔ خدا جانے کتنے گھر شاید ان دنوں میں ٹوٹ جائیں گے، کورونا کو اللہ غارت کرے۔ یعنی کورونا تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات کھڑے ہیں کہ بس اللہ سے عافیت کا سوال ہے۔ اللہ کریم ہمیں زبان کی حفاظت کی سعادت عنایت فرمائے۔